السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں UCP TV. میں ہوں آپ کی میزبان ستارہ ڈار. 6 ستمبر کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. قسم اس وقت کی جب وقت ہم کو آزماتا ہے، جوانوں کی زباں پر نعرہ تکبیر آتا ہے. 6 ستمبر 1965 کو جب وقت نے ہمیں آزمایا تو ہمارے محافظوں نے دشمن پر یہ عیاں کیا کہ زندہ قومیں اور غیور افواج اپنے گھر، اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کرنا بخوبی جانتی ہے. اور ساتھ ساتھ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جنگیں جو ہیں وہ ہتھیاروں اور وسائل سے صرف نہیں لڑی جاتی، بلکہ ایمان، حوصلے اور جذبہ حب الوطنی سے لڑی جاتی ہیں. 6 ستمبر 1965 کا دن پاکستانی افواج کی فتح اور کامرانی کا دن ہے. آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے پاکستانی افواج نے کیا کارنامے سر انجام دیے، پاکستانی عوام کا کیا جوش و جذبہ تھا، اور آج ہمیں کن چیلنجز کا سامنا ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت ڈاکٹر قرار حیدر موجود ہیں، جن سے ہم بات کریں گے ان تمام چیزوں کے بارے میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جی بیٹا، ہمیشہ آپ لوگ مہربانی کرتے ہیں اور مجھے بھی آگے سے لبیک کہنا پڑتا ہے. جی سر، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم شروع سے بات کرتے ہیں کہ دشمن نے جب رات کی تاریکی میں بزدلوں کی طرح حملہ کیا تو دشمن کی کیا سوچ رہی ہوگی، اور جب انہوں نے حملہ کیا تو ہماری جو مسلح افواج ہیں، کیونکہ اچانک حملہ تھا سر، تو ہماری افواج کا کیا رد عمل تھا؟ جی بیٹا، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پس منظر میں جانا پڑے گا. 1965 بالکل اچانک واقع نہیں ہو گیا، کیونکہ ہندو ذہنیت کے مالک بھارت جو ہے انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. وہ ہمیشہ سے چاہ رہے تھے، جیسے ان کے پٹیل تھے، وزیر دفاع تھے پہلے، انہوں نے کہا تھا پاکستان کبھی بھی ایک آزاد ملک نہیں رہ پائے گا، اور پھلے ہوئے اور پکے ہوئے، معاف کیجیے گا، پھل کے مانند ہماری جھولی میں آ گرے گا. لہٰذا وہ ریشہ دوانیاں وہ کرتے رہتے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے. 48 میں جنگ ہوئی پہلے کشمیر کے موقع پہ. کشمیر آپ کو پتہ ہے ہم سے چھینا گیا، ہمیں دیا نہیں گیا، جو کہ بٹوارا تھا، جو تقسیم تھی، اس کا جو بنیادی جو پہلو تھا وہ تھا کہ جس علاقے میں جو بسنے والے زیادہ تعداد میں ہیں وہ پاکستان ہو جائے گا، یعنی جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں، اور جن میں ہندو زیادہ تعداد میں بستے ہیں وہ بھارت کا حصہ بن جائے گا. لیکن ایسا ہوا نہیں. کشمیر میں 80% سے زیادہ مسلمان بستے تھے، زندگی گزار رہے تھے، لیکن کشمیر ہندوستان کو دے دیا گیا. اور اس پہ ابھی تک وہ ایک پاکستان ہندوستان کے درمیان ایک وجہ تنازع ہے. تو ہمیشہ کوششیں کی گئیں، اور 65 سے پہلے بھی ستمبر میں جو 6 ستمبر جو بڑا مشہور ہے، آج ہم جو دن منا رہے ہیں، یوم دفاع پاکستان، جس کو ڈیفنس ڈے آف پاکستان کہتے ہیں، اس سے پہلے رن آف کچھ میں، ادھر بلوچستان اور سرحد سندھ کے درمیان، وہاں بھی ہندوستان نے حملہ کیا اور ایک ہمیں بتا دیا کہ وہ آئندہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. 6 ستمبر کو ان کا خیال تھا کہ ہم چپکے سے حملہ کریں گے، اور رات کی تاریکی میں، دن جب ابھی پو پھٹنے والی تھی، تو انہیں ہم سوتے ہوئے لے لیں گے اور اس قابل نہیں چھوڑیں گے. لیکن جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ جنگیں فقط اسلحے پر اور ہتھیاروں پہ نہیں لڑی جاتی، جنگیں جو ہیں جذبہ ایمانی، ولولے اور ثابت قدمی سے بھی لڑی جاتی ہیں. تو پاکستان کے فوج نے یہی کر کے دکھایا. اور اس کے لیے میں بتاؤں گا، آپ نے پہلے پوچھا کہ فوج تو جو تھی، لیکن جو عوام تھی، پیچھے جو لوگ تھے، وہ پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے. اس لیے جو کہ بھارت نے دعویٰ کیا، کوئی طویل تو نہیں ہو گیا میرا جواب؟ تھوڑا سا بولوں اور میں اگر آپ کہیں نہیں سر، آپ سے. تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، ہندوستان کے فوجی زعماء نے، لیڈرز نے، کہ ہم شام کو جا کے جو جم خانہ کلب ہے مال روڈ پہ، اس پہ ہم جا کے ہم اس کی فتح کا جشن منائیں گے اور پاکستان کو لاہور پہ ہم قبضہ کر لیں گے. لیکن اس کے بعد جو پھر ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے پاکستانی قوم نے پاکستانی فوج کے ساتھ مل کے ایک سیسا پلائی دیوار کھڑی کر دی، جس سے آگے دشمن کو آنے کی ہمت نہیں ہوئی.
اچھا سر، اگر ہم افواج کے کردار کی بات کریں، اگر ہم تینوں ڈومینز کو دیکھیں جو بحری، بری اور ہوائی ہماری افواج ہیں، ان سب کا جو ہے بہت ہی نمایاں کردار رہا ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ہاں بیٹا، بہت اچھا آپ نے سوال کیا، کیونکہ جو زمینی افواج ہے جس کو بری فوج کہتے ہیں، آرم فورسز تو ساری ہیں، اس میں چونکہ زمینی فوج کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس لیے لوگ زیادہ ان کے کارناموں کو اجاگر کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات بتاتا چلوں، اگر ایئر فورس کو الگ کر دیں، نیوی کو الگ کر دیں، تو 65 کی جنگ بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے. جی سر. 6 ستمبر کو اگر یوم دفاع پاکستان بری فوج کے لیے منایا جاتا ہے تو 7 ستمبر کو یوم فضائیہ منایا جاتا ہے. وہ بھی چاہیے ہمیں. میں کہ یو سی پی کے میں ارباب اقتدار کو یہ درخواست کروں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ خدا را آپ 7 اگست کو بھی منائیے. یہ وہی دن تھا جس دن ایم ایم عالم نے 1 منٹ میں 5 جہاز تباہ کر کے ہندوستان کے دنیا کو بتا دو، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ابھی تک اس کارنامے کو کوئی سر انجام نہیں دے سکا. تو ایئر فورس نے بھی جو کارنامے، اور اس کے علاوہ نیوی، ہماری نیوی نے ہندوستان کا بامبے کے قریب ایک دوارکا کا ان کا ایک بحری اڈا تھا، اس پہ ہماری جو غازی تھی، ہماری جو سب میرین جس کو آپ دوز کہتے ہیں اردو میں، اس سے بہت کم تعداد میں تھی ہمارے پاس، بہت کم تھی. لیکن انہوں نے حملہ کیا اور دشمن کے جو ارادے تھے، مذموم ارادے تھے کہ وہ جارحیت کریں، ان کو دفاع پہ مجبور کر دیا. اور ایئر فورس میں کس کس کا نام لوں؟ اگر لاہور میں بریگیڈیئر شامی ہیں، جنرل سرفراز ہیں، تو ایئر فورس میں نے نام لیا یونس حسن، فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسن ہے، سرفراز رفیقی شہید، یہ سارے شہید ہیں، یہ ہیں. اس کے علاوہ سیسل چودھری ہیں جو بعد میں 33 کے پرنسپل بھی بنے. ان سب نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ اگر یہ نہ ہوتے، بہت ایئر فورس ہمارے پاس جہاز اتنے جدید نہیں تھے انڈیا کے ہنٹرز کے مقابلے میں، لیکن ہم نے حملہ کیا اور جارحیت سے حملہ کیا اور دشمن کی ایئر فورس اور نیوی کو بھی ناکارہ بنا دیا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ تینوں افواج جب تک ایک ویل آئلڈ مشین کی طرح مل کے کام نہیں کریں گی تو آپ کو جو ہے نا مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. سر، اگر ہم چونڈا کے محاذ کی بات کریں، کیونکہ جو قربانیاں اور جس طرح انہوں نے جانبازی سے وہاں پر لڑائی کی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے جسم پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، سر، اور اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں. بیٹا بہت آپ نے مجھے یاد دلا دیا. میں بتاتا چلوں کہ میں بھی ریٹائرڈ فوجی ہوں اور میرا خاندان ہی فوجی ہے، میرا پس منظر ہی فوج کا ہے، تو اس لیے یہ مجھے بلایا بھی اسی وجہ سے گیا ہے. چونڈا سے پہلے سیکنڈ ورلڈ وار، جس کو دوسری جنگ عظیم کہتے ہیں، جنگ عظیم میں دوم کہتے ہیں، اس کے دوران العالمین ایک جگہ ہے لیبیا میں، وہاں بہت مشہور مارکا ہوا ٹینکوں کا. کہا جاتا تھا 39 میں شروع ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار اور 45 میں ختم ہوئی. تو اس میں رومل بہت مشہور جرمن جنرل تھا، اور جو برٹش اور جو امریکن اور ساری جو آرمیز تھیں، ان کو ایلائڈ فورسز کہتے ہیں، ایلائڈ فورسز، اتحادی فوجیں کہتی ہیں. ان کی کمانڈ مونٹ گمری کے پاس تھی. جیسے آپ کا جو شہر ہے نا، جس کو آج کل آپ ساہی وال کہتے ہیں، اس کا پرانا نام مونٹ گمری ہے، اسی جنرل کے نام پہ رکھا گیا تھا. مونٹ گمری اس کے مقابلے میں تھا. اتنی زوردار وہاں ٹینکوں کی جنگ ہوئی کہ العالمین کو کہا جاتا ہے ٹینکوں کا قبرستان. اتنی زیادہ وہاں ٹینک دونوں طرف کے تباہ و برباد ہوئے. لیکن فاسٹ فارورڈ آپ 65 میں چونڈا آپ نے کہہ دیا سیالکوٹ کے پاس، ہندوستان نے دیکھا جب کہ ہمیں واگا بارڈر کھولنے پہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے، تو انہوں نے اور بھی محاذ کھولے کہ پاکستان کی فوج تھوڑی ہے، ہم ان کو پھیلائیں گے تو ہمیں اپنے مقاصد حل ہو سکیں گے. انہوں نے سیالکوٹ پہ بھی حملہ کر دیا. تو پاکستانی نوجوانوں نے، جیسا آپ نے کہا، وہ وہاں جو بہادری کے کارنامے سر انجام دیے، کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ بم باندھ کے، دشمن کی تعداد ٹینکوں کی بہت زیادہ تھی، لیکن ان کو آگے آنے کا موقع نہیں دیا. لوگ اگر آپ ابھی اٹھا کے دیکھیں، جائیے گا گوگل میں جا کے، دنیا میں سب سے زیادہ خوفناک ٹینکوں کی لڑائی کہاں ہوئی، تو العالمین کو بھول کے
چونڈا نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے. تو یہ چونڈا ہی تھا جس نے, اگر میں یہ کہوں کہ بھارتی ٹینکوں کے ساتھ ساتھ بھارتی فوجوں کا بھی قبرستان بنا دیا, تو کچھ غلط نہیں ہوگا. یہی وہ ہمارے شہید ہیں. اے راہ حق کے شہیدو, وفا کی تصویر ہو, تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی. اچھا سر, ہم نے پاک فوج کے کردار پر بات کی, تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ان کی فیملیز کو بھی, ان ماؤں کو, ان بہنوں کو, ان بیٹیوں کو جنہوں نے اپنے بھائیوں کو, اپنے سہاگوں کو جو ہے جنگ میں بھیجا. کیا جذبہ تھا سر, کیا جذبہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا تعلق بھی ایک فوجی گھرانے سے ہے اور آپ خود بھی فوج کا حصہ رہ چکے ہیں. وہ کیا جذبہ ہے جو وطن پہ مر مٹنے کے جو ہے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا آپ کو؟ بیٹا یاد رکھیے گا کہ جو فوجیوں کی مائیں ہوتی ہیں نا, کسی اور دنیا کی مائیں ہوتی ہیں, اس دنیا کی مائیں نہیں ہوتی. اس لیے کہ اپنے سہاگ کو, اپنے لخت جگر کو, اپنے بھائی کو بھیج دینا اور امید نہ رکھنا کہ واپس آئے گا, بلکہ یہ دعا کرنا کہ یہ وطن عزیز پہ قربان ہو جائے, ہمارے وطن کی آبرو بچے, ہمارے وطن کی آزادی محفوظ رہے. تو یہاں میں کہوں گا آپ کو کہ ہمارے ملک کے جو شعراء اور جو سارے گانے والے تھے نا قومی ترانے, ضرور سوال کیجیے گا بعد میں, ضرور اس میں کیجیے گا. تھوڑا سا میں آپ کو ایک کیو دے دیتا ہوں کہ بڑا مشہور جمیل الدین علی کا ہے, بڑا مشہور, اے وطن کے سجیل جوانوں. وہاں میں اس کا ایک بولتا ہوں, ایک آپ کو ایک فقرہ سناتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فوجیوں کی مائیں کیا ہوتی ہیں. کہ وہ اس میں ایک فقرہ ہے, میڈم نور جہاں نے خود اس کی طرز بھی بنائی تھی, اور ان کی بیٹی بیمار تھی جب ریڈیو پاکستان لاہور میں آ کے لائیو اور ریکارڈنگ کرواتی تھی جب لاہور پہ بمباری ہو رہی ہوتی تھی. تو وہ ہے کہ اے وطن کے سجیلے جوانوں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. آپ کی بات کا جواب ہے کہ بیویوں, ماؤں, بہنوں کی نظریں تم کو دیکھیں تو یوں جگمگائیں, جیسے خاموشیوں کی زبان سے دے رہی ہوں وہ تم کو دعائیں. قوم کے جری پاسبانوں, میرے نغمے تمہارے لیے. بیٹا فوجیوں کی مائیں, فوجیوں کی بہنیں, فوجیوں کی زوجائیں, فوجیوں کے بیٹے, فوجیوں کی بیٹیاں, وہ کسی اور ہی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں. وہ عام اگر آپ پائیں گے تو آپ کو ان میں وہ لوگ نہیں ملیں گے. خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو پہلے ہی جانے والے بتا کے جاتے ہیں. اگر باپ ہوگا بیٹی کو, اپنے سہاگ کو, اپنی زوجہ کو, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنی بہنوں کو یہ کہہ کے جائے گا, دعا کرنا کہ اگر واپس آؤں غازی ہو کے تو فتح کی کامرانی ساتھ لے کے آؤں, اگر نہ آؤں تو وطن پہ قربان ہو جاؤں. تو یہ جذبہ. اچھا سر, اسی سے جو ہے آپ نے اس کی بات کی, شعراء کی بات کی, اور جتنے بھی آرٹ سے جن کا تعلق ہے ان کا بھی بڑا کردار رہا ہے 1965 کی جنگ میں. تو ہم نے جس طرح آپ نے میڈم نور جہاں کی بات کی, اور کون سے ایسی شخصیات تھیں جن کا اس جو ہے جنگ میں کردار بہت نمایاں نظر آتا ہے؟ جی بیٹا بہت زیادہ, بیٹا بہت ضروری تھا, کیونکہ ہمیشہ یہی گلہ کیا جاتا ہے کہ فوجیوں کے کارنامے بیان کرتے ہوئے آپ یہ جو لوگ دیکھیں بیٹا, جیسے ابھی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اصل میں جو اس کے پروڈیوسر ہیں, جو کیمرہ مین ہیں, جو کیمرے کے پیچھے لوگ ہیں, اصل میں ساری کی ساری محنت انہی کی ہے. آپ میں چونکہ ہم لوگ جو کہ کیمرے کے سامنے اس لیے ہم زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں, لیکن ساری محنت انہی کی ہے. پتہ نہیں کتنے دن انہوں نے لگائے اس کو آج جو ہم کر رہے ہیں کرتے ہوئے. اس طرح بیٹے جو فنکار ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ اگر 65 کی جنگ میں یہ 2-3 لکھنے والے نہ ہوتے, مثال کے طور پہ جمیل الدین علی, اے وطن کے سجیلے جوانوں, اس کے علاوہ صوفی تبسم, میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں, یا پھر تیسرا وہ والا جو ہے کرنیل نی جرنیل نی میرا ماہی چھیل چھبیلا, ان کا یہ سارے نور جہاں کے کناروں. یہ چوتھا وہ والا بہت مشہور جو ہے دنیا میں ہوا ہے, جو صوفی صاحب کا لازم و ملزوم ہو گیا. صوفی صاحب کا یہ آپ یہ ملی نغمہ پڑھیں, لوگ یہ کہتے ہیں صوفی تبسم, کہ وہ یہ والا ہے, اے پتر ہٹاتے نہیں لکھ دے تو لبدی پھریں بازار کوڑے, اے سودا نقد بھی نہیں ملتا تو لبدی پھرے ادھار کوڑے. وہ ہو گئے جمیل الدین علی, ہو گئے تنویر نقوی ہو گئے, جن کا میں نے آپ کو بتایا اے راہ حق کے شہید ہو, وفا کی تصویر ہو, تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے میڈم کے علاوہ عنایت حسن بھٹی, شوکت علی, مسعود رانا, سلیم رضا,
مہدی حسن خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، شہریوں کو غازیوں کو شہ سواروں کو سلام، مہدی حسن۔ شوکت علی، مسعود رانا سوری معاف کیجیے گا میری زبان میں لکنت آ گئی، کہ ظاہر ہے وطن کی مٹی سے محبت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں جذباتی ہو گیا، مجھے معاف کیجیے گا میرے ناظرین، کہ اے دشمن دین تو نے کس قوم کو للکارا، لو ہم بھی ہیں سفارا۔ یہ سارے کے سارے وہی ہیں، یہ سب کے سب لوگ اگر نہ ہوتے، ہر ایک نے، دیکھیں بیٹا، ہر ایک کا محاذ متعین ہوتا ہے، لکھنے والوں کا محاذ جو ہوتا ہے وہ کرتاس ابیض ہوتا ہے، وہ صفحے ہوتے ہیں، قلم ہوتا ہے، گانے والوں کا سر ہوتا ہے، موسیقاروں کا ساز ہوتا ہے، اور جو باقی ہیں آپ جیسے لوگ، جو آپ اینکر ہیں یا جو پیچھے جو سارے لوگ ہیں، کیمرہ مین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے۔ جس طرح فوج جو ہے نا، جرنیل کچھ نہیں ہوتا اگر سپاہی جرنیل کے منصوبوں کو بروئے کار نہ لائے، اور کپتان میجر جرنیل کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ٹیکٹکس میں تبدیل نہ کریں، حکمت عملی کو، تو یہ پوری ویل آئلڈ مشین ہوتی ہے۔ اسی طرح بیٹا فوج بھی جو ہے عوام کے بل بوتے پہ لڑتی ہے، اکیلی خود کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اچھا سر، ابھی الحمدللہ پاکستان جو ہے ایک ایٹمی قوت بن چکا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کو، کیونکہ اب وقت بدل گیا ہے، چیزیں بہت مختلف ہو گئی ہیں، تو جنگ کا جو کرائٹیریا ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہے۔ ایسے ہی اب جو ہے سوشل میڈیا پہ اور ایک پروپوگنڈا کے تھرو جو ہے ہماری نئی نسل کو، اور اگر ہم دیکھیں تو دشمن جو ہے اپنے، جیسے ہم نے آرٹ کی بات کی، آرٹ کے ذریعے ہے جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں وہ کیا اقدامات ہونے چاہیے جو ہمیں ایز اے نیشن کرنے چاہیے اور ایز اے انڈیویجول کرنے چاہیے؟ جی بیٹا، بہت موزوں سوال ہے، اور میں اس کا تھوڑا سا تفصیل سے جواب دینا چاہوں گا اگر دامن وقت میں گنجائش ہے۔ بیٹا ایسا ہے کہ واقعی سوشل میڈیا کا وقت ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں لہریں قید نہیں کر سکتے آپ، جس طرح خوشبو کو قید نہیں کر سکتے، اس طرح لہروں کو آپ تو لہروں کی دنیا کے لوگ ہیں۔ یہ میڈیا کے ان کی محبت ہے، یہ جو یونیورسٹی کا میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے مجھے ہر وقت بلاتا رہتا ہے، تو یہ اس میں یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ ابھی آپ کو ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ کوئی ان کے جو فنکار ہیں ان پہ فلمیں بنتی ہیں، ڈرامے بنتے ہیں، فیچرز بنتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں یہ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ بڑی اہم بات کی ہے سر آپ یقین کیجئے کہ آپ جو لوگ ہیں، ٹک ٹاکرز جو ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے جاتے اسی موقع پہ 6 ستمبر سے 1-2 دن پہلے آپ جائیے، میں آپ کو بتاؤں گا جو شہداء کے بڑے ابھی زندہ ہیں، جو ابھی زندہ ہیں شہداء کے بڑے، ٹھیک ہے، ان کی مائیں، ان کی نانیاں، ان کے بچے زندہ ہیں، آپ ان کے پاس جا کے تاثرات لیں، اس پہ آپ چھوٹی چھوٹی فیچر فلم بنائیں، چھوٹے آپ جو ہے نا دورانیے کے آپ بنائیں، اور اس کو آپ 6 ستمبر والے دن پوری اپنی سکرینوں پہ یونیورسٹی کے، جس طرح آپ میچز دکھاتے ہیں اس طرح آپ اس کو یہاں سکرین کیجئے اور دیکھیے بچے کس طرح آتے ہیں۔ کیوں نہیں بچے دیکھیں گے؟ اور جو بچہ سب سے اچھا لے کے آئے فیچر اور یا ٹک ٹاکر، بہترین 3 سے 4 منٹ ان کو دیجئے، رات چلتے ہوئے لیجئے، ان کے تاثرات لیجئے، یونیورسٹی میں آپ پروگرام کیجئے، ان سے پوچھئے کہ پہلے آپ کیسے مناتے تھے، ابھی ہمارے میں کیا فقدان ہے، کیا کمی ہے۔ وہ جو بڑے لوگ ہیں نا، ان کے سینے میں جو راز دفن ہے نا، ان کے سینے میں جو نصیحتیں ہیں، ان کو بروئے کار لائیں گے تو یہ دو جنریشن کی وار ہے نا، جس کو کہتے تھے میڈیا وار، ٹھیک ہے، اس کو جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی نسل کو آپ اپنے شانہ بشانہ اس کو متحرک کیجئے۔ اس کو متحرک اسی وقت کریں گے جو ان کو کام آتا ہے، اسی کام پہ ان کو لگا دیجئے۔ اور یونیورسٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی کافی دن پڑے ہیں آپ کے پاس، میں آپ کو یہ اس پہ تجویز دے رہا ہوں۔ آپ یہ جو موبائلز آپ کے پاس چلتا پھرتا ہے، کیمرہ بھی ہے، اس میں ساؤنڈ بھی آتا ہے، تو آپ چھوٹے کلپس بنائیے، اس میں نام آپ کو میں دیتا ہوں، ایئر فورس کے بھی نام دیتا ہوں، نیوی کے بھی دیتا ہوں، چلیں آپ آرمی سے شروع کر لیجئے اس دفعہ، اگلی دفعہ آپ نیوی پہ لے آئیے، اس سے اگلی دفعہ 7 ستمبر کو آپ ایئر فورس پہ چلے جائیے۔ آپ چھوٹے کلپس بنائیے، اور اس کے بعد اپنے جب آپ 6 ستمبر کا پروگرام کر رہے ہو تو بیک گراؤنڈ میں آپ کے UCP ٹیلی ویژن کے اوپر وہ چھوٹے کلپس چل رہے ہوں،
وہ جب کلپس چلیں گے تو بندوں کو پتہ لگے گا. ابھی آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا کہ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, ان کے کیا کارنامے تھے, وہ کارنامے آپ کو میں لکھ کے بتاؤں گا. آپ اس کو جو ہے ویڈیو خود بنائیے آپ اور بچوں کے تاثرات لیجیے. اس طریقے سے بیٹا آپ پوری قوم کو انوالو کریں گے نا, پھر ہندوستان جو آپ کی آبادی ہے 25 کروڑ ابھی, جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے, میری جو تحقیق ہے, ہندوستان کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ. آپ کی فوج زمینی ہے تقریباً 6.25 لاکھ, ہندوستان کی فوج ہے 19 لاکھ. باقی میں موازنہ نہیں کرنا چاہتا. اس لیے یہ 4th جنریشن وار ہی ہے. جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے, پوری دنیا آپ نے قید کی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو استعمال کریں گے سوشل میڈیا نیٹ ورک کو, تو کیا خیال ہے آپ کا؟ چاہے آپ یوٹیوب لے لیں, چاہے آپ اپنا فیس بک لے لیں, اس طرح کے بہت سارے اقدامات, چاہے آپ ایکس لے لیں, تو اس کو آپ کیجئے. اور یہ آپ پہ ذمہ داری ہے, جو آپ لوگ یہ میڈیا جہاں میں کر رہا ہوں نا, آپ لوگ میری اس تجویز پہ عمل کیجئے اور دیکھیے کیسے آپ کی یونیورسٹی کا نام بھی ہوگا اور لوگ کہیں گے کہ یہ ہم ہی نے یہ قدم اٹھایا, کوئی یونیورسٹی یہ انیشیٹو نہیں لے رہی. آپ انیشیٹو لیں. بے شک سر. اچھا, لاسٹ پہ سر میں یہ کہنا چاہوں گی, بلکہ آپ سے یہ میسج لینا چاہوں گی کہ 6 ستمبر کا دن جو ہے ہمیں بہت سارے پیغامات تو دیتا ہے, لیکن ایک عام شہری کو اخلاقی طور پر کیا میسج دیتا ہے؟ بیٹا اخلاقی طور پہ یہ میسج دیتے ہیں کہ 6 ستمبر خالی جس طرح ہم باجے لے کے, جس کو ہم تو کہتے ہیں, بجاتے ہوئے موٹر سائیکلوں پہ 1 ویلنگ نہ کریں. اس میں بھی پیچھے 14 اگست پہ بھی میرے سامنے ایک بیٹا مر گیا, میں گھر واپس جا رہا تھا, 1 ویلنگ کر رہا تھا, میں اس کو منع کر رہا تھا, آگے جا کے دیکھا تو اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی. زندہ قوموں کا ثبوت دیجیے, ان کو یاد کیجیے جن کی وجہ سے آج اب اس ملک میں آزادی کی نیند سوتے ہیں. ان کو خراج تحسین پیش کیجیے. ان کے گھروں میں جا کے, جن کے گھروں میں بڑے برے حالات ہیں, ایسے لوگ جن کے اگر روزگار نہیں ہے, 6 ستمبر کے نام پہ, شہداء کے نام پہ گھر گھر جائیے. جیسے کہ طریقے پاکستان میں ہوا تھا, اسکیم تھی کہ ایک آنا اسکیم, گھر گھر جا کے چندہ اکٹھا کرتے تھے اور شہداء کے بچوں کو, ان کے پوتوں کو جو اس قابل نہیں تھے, ان کو جا کے دیتے تھے. آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ کیجئے, گھر گھر جائیے اور جو اس قابل نہیں ہے ان کو UCP کی طرف سے, لیکن اس کے لیے آپ پورا فنڈ بنائیں گے, پورا ایک چینلائز کیجئے, ایک بندہ نہ کرے. اس طرح اس میں بھی بے ایمانی کا احتمال ہوتا ہے. آپ یہ کریں اور یہ پیغام آپ کیجئے اور 6 ستمبر کو کارگر بنائیے اور UCP کا نام دنیا میں روشن کیجئے. کوئی یہ نہیں کر رہا جو سروس میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ کریں گے, UCP کو دنیا ابھی بھی جانتی ہے, مزید جانیں گے. سر بہت شکریہ. آپ نے ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے وقت دیا. اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ جو ہے اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. کبھی پرچم میں لپٹے ہیں, کبھی ہم غازی ہوتے ہیں, جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں. تمام شہداؤں کو اور تمام غازیوں کو ہمارا سلام, اور خاص طور پر ان ماؤں کو سلام جنہوں نے اس طرح کے بہادر اور جانباز سپوت پیدا کیے, جنہوں نے اپنے آج کو قربان کیا, ہمارے آنے والے کل کو محفوظ کیا. 6 ستمبر 1965 کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے وطن سے محبت کا حق ادا کرنا ہے. آپ کا تعلق جہاں سے بھی ہے, کسی بھی صوبے سے ہے, کسی بھی کلاس سے تعلق ہے آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, ایمانداری سے, محنت سے کام کیجیے اور وطن سے محبت کا حق ادا کیجیے. اسی پیغام کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اس گھر کا یعنی پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے UCP TV. اللہ حافظ.